الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آج اردو بی کے پہلے لیکچر میں ہم لوگ مترادف الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم محاورات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مترادف الفاظ کا پڑھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا قواعد النشاء کی کتاب سے صفحہ نمبر 99 کھولیں۔ اس میں مترادف الفاظ دیے گئے ہیں۔ اس میں اس کی سب سے پہلے تعریف ہے کہ ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ مثلا گرمی اور حرارت، آفتاب اور سورج، ثنا اور حمد۔ وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے معنی دیتے ہوں، ہم معنی ہوں، مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہ ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہماری اس ٹرم میں فرسٹ ٹرم میں الفاظ مترادف جو ہے فرسٹ لائن اس کی یہ شامل ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے اختر۔ اختر کہتے ہیں ستارے کو۔ دوسرا لفظ ہے آسان، سہل، آسائش، سہولت، آفتاب، خورشید، آفتاب سورج کو بھی کہتے ہیں۔ مطلب ایک لفظ کے دو یا دو سے زیادہ الفاظ بھی مترادف ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ آسائش کا سہولت لکھا ہے تو اس کی آسانی بھی ہو سکتا ہے۔ افطرا، بہتان، الزام لگانا کسی پہ، اس کو ہم افطرا کہتے ہیں۔ اتوار، چلن، طور طریقے، یہ اس کے مترادف الفاظ ہیں۔ ایوان، محل، انجمن، محفل، خوشی، مسرت، دائرہ، حلقہ، دغا، فریب، ذلت، رسوائی، ذوق، شوق، رت، فصل، موسم، رسم، رواج، رشتہ، ناتا، تعلق، زوجہ، اہلیہ یا بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ زہد، تقوی، متقی جو سا ہے اس کو ہم زہد کہتے ہیں۔ سستا، ارزاں۔ یہ فرسٹ لائن کے پہلی لائن کے تمام الفاظ مترادف آپ نے اپنے کاپی کے کام میں خوش خط کر کے لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آج کا دوسرا عنوان جو سا ہے محاورات ہیں۔ محاورات کیا ہیں؟ محاورات دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی یعنی غیر حقیقی معنی دے تو اسے ہم محاورہ کہتے ہیں۔ مثلا تارے گننا کا لغوی معنی ہے تاروں کی گنتی کرنا، لیکن اس کا مجازی معنی ہے رات بھر نیند نہ آنا۔ یعنی کہ وہ الفاظ جو جن کا اصل معنی کچھ اور ہو لیکن جو غیر حقیقی معنی ہے، چھپا ہوا معنی ہے، مجازی معنی ہے، وہ کچھ اور ہو، اسے ہم محاورہ کہتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے باتیں کرنا محاورہ ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے آسمان سے بات چیت کرنا، لیکن مجازی معنی ہے بہت بلند ہونا۔ آسمان چونکہ اونچا ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے باتیں کرنا کہ اس کی سوچ بہت اونچی ہے۔ اسی طرح ہم نے صفحہ نمبر جو ہے ہمارا 116 اس پہ جو محاورات دیے گئے ہیں ان کی پڑھائی کرنی ہے۔ آب ہونا، آب کا مطلب پانی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے پانی پانی ہونا اگر حقیقی معنی دیکھیں، لیکن اس کا جو مجازی معنی ہے وہ ہمارے پاس ہے شرمندہ ہونا۔ جب اختر چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو وہ مارے شرم کے آب ہو گیا۔ اسی طرح آپے سے باہر ہونا، بہت زیادہ غصے میں آنا۔ حمید گالی سن کر آپے سے باہر ہو گیا۔ آبرو کو بٹا لگانا، آبرو کہتے ہیں عزت کو داغ لگنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مجازی معنی ہے غیر حقیقی معنی جو سا ہے وہ ہے عزت گنوا دینا، ذلیل ہو جانا۔ افضل نے اپنے خاندان کی آبرو کو بٹا لگا دیا۔ آڑے ہاتھوں لینا، خوب خبر لینا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ہماری فوج نے دشمن کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ آڑے ہاتھوں لینا ویسے تو اس کا معنی دیکھیں تو وہ ہے الٹے ہاتھوں یا ترچھے ہاتھوں سے لینا۔ آڑے آنا کا مطلب ہے رکاوٹ پیدا کرنا اگر حقیقی معنی دیکھیں، لیکن مجازی معنی اس کے ہیں مصیبت میں کام آنا۔ دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت آڑے آئے یعنی مصیبت میں کام آئے۔ آسمان سر پر اٹھانا، آسمان سر پہ اٹھانا کہ بہت زیادہ شور شرابہ کرنا۔ یہ ویسے تو دیکھا جائے تو آسمان سر پہ اٹھایا ہوا یہ حقیقی معنی ہوں گے، لیکن اس کے مجازی معنی میں بہت شور کرنا شامل ہے۔ جب استاد صاحب کمرے میں نہ ہوں تو لڑکے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 117 پہ ہمارے پاس جو محاورے ہیں ان میں سب سے پہلے آٹے میں نمک کے برابر، یعنی کہ آٹا تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں نمک گر جائے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کا جو مجازی معنی ہے وہ بہت تھوڑا ہونا۔ پاکستان میں غیر مسلموں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ آنکھ بدلنا، بے وفائی کرنا۔ اسلم نے مطلب نکل جانے پر اپنی آنکھیں ہی بدل لیں۔ آج کل کرنا،
ٹال مٹول کرنا، بعض لوگ قرض کے ادا کرنے کا نام نہیں لیتے بلکہ آج کل کرتے رہتے ہیں۔ آنکھیں چرانا، سامنے نہ آنا۔ حمید مجلس میں موجود تھا لیکن مجھے دیکھتے ہی آنکھیں چرا لیں۔ آنکھیں بچھانا، بہت عزت سے پیش آنا، لوگوں نے وزیر اعظم کی راہ میں آنکھیں بچھائیں۔ آنکھ کا تارا، بہت ہی پیارا ہونا، سعید اپنے والدین کی آنکھ کا تارا ہے۔ آنکھ لگنا، نیند آنا، بچے کی آنکھ لگی ہی تھی کہ گھنٹی کی آواز نے اسے پھر جگا دیا۔ آب دیدہ ہونا، آنکھوں میں آنسو بھر آنا، فقیر کی درد بھری داستان سن کر سب آب دیدہ ہو گئے۔ آوازیں کسنا، مذاق اڑانا، اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم اس پر آوازیں کستے ہو۔ آٹھ آٹھ آنسو رونا، زار زار رونا، اپنے باپ کی وفات پر وہ آٹھ آٹھ آنسو رویا۔ آفت کا پر کالا، آفت ویسے تو مصیبت کو کہتے ہیں، بہت شریر یہ لڑکا تو نرا آفت کا پر کالا ہے۔ آسمان ٹوٹ پڑنا، اچانک مصیبت آ پڑنا، والد کی اچانک وفات سے بیچارے اختر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ الو بولنا، ویرانی ہونا، خاموشی ہو جانا۔ انقلاب پہ زمانہ دیکھیے کہ جہاں کل تک چہل پہل تھی آج وہاں الو بول رہے ہیں۔ اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا۔ قائد اعظم نے دیکھا کہ کانگریس صرف اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہے تو وہ اس سے الگ ہو گئے۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، اپنا نقصان خود کرنا۔ اتنے مخلص دوست کو چھوڑ کر تم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہو۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا کیا فائدہ، صحیح تعریف تو وہ ہے جو دوسرے کریں۔ امید بر آنا، امید پوری ہونا۔ اللہ کرے کہ ہماری وہ امید جلد بر آئے جس کی خاطر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ جی عزیز طلباء، آج ہم نے الفاظ مترادف اور محاورات ان کی پڑھائی کی ہے۔ ان تمام الفاظ کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یاد کر کے کوشش کرنی ہے کہ اپنے کاپی کے کام میں الفاظ لکھ کے ان کے معنی اور جملوں کا استعمال زبانی لکھیں۔ اسی طرح سے الفاظ مترادف میں آپ الفاظ لکھ کر ان کے مترادف خود سے لکھنے کی کوشش کریں زبانی، تاکہ آپ کی املا بھی اچھی ہو اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ بھی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔